صوفی کی خوراک مریضوں کی سی ہوتی ہے، نیند ڈوبنے والوں کی سی، اور گفتگو دیوانوں کی سی۔ اور چونکہ ہر قسم کی ملکیت کو ترک کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو فقیر کہا جاتا ہے۔ گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر، باہر جو کھو گیا ہے اندر تلاش کر، جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے، دشت جنوں میں ایسا قلندر تلاش کر۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، تمہارے جسم ظاہری گناہوں سے ابھی پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ بندے کا بندہ بننا مشکل ہے، نہ پیر بننا مشکل ہے نہ فقیر۔ کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے سب تجھی کو پکارتے، کوئی سوز میں کوئی ساز میں۔ حقیقت تک تم آ جاؤ، معرفت تک تمہیں وہ خود لے جائے گا۔ کتاب معرفت خود عشق نے ہم کو پڑھائی ہے، تو یہ ظاہر ہوا اپنی خودی میں ہی خدائی ہے۔ خلاصہ اپنی ہستی کا کروں میں کس طرح واعظ، میری ہستی میں میرے یار کی مستی سمائی ہے۔ اسی عشق دے اجڑے عاشق ہاں، سانو ڈر نہ مرنے جیونے دا، سانو بھکھ نہ دنیا داری دی، ہر حال وچ راضی رہندے آ۔ تو عشق دا کلمہ پڑھتے سہی، تینوں دنیا کافر لگنی ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، محراب رخ یار کو کیا واسطہ سر سے، اس بزم میں سجدے کیے جاتے ہیں نظر سے۔ اے پیر پرستی کا مزہ شوق جگر سے، مرشد کو کوئی دیکھے تو خسرو کی نظر سے۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو، تو رہبر خود بخود دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے۔ تو نے بس دیکھا ہے صحرا میں ایک درویش، تو نے درویش میں ابھی صحرا نہیں دیکھا۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے دوا جانے اور خدا جانے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک جست میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ عقل مندی کو بیچ ڈال اور حیرانی خرید لے، عقل مندی صرف ایک خیال ہے اور حیرانی مشاہدہ کائنات میں گویا تیری نگاہ ہے۔ عشق اگر انتہا پر آ جائے تو سر نیزے پر اور قرآن لبوں پر آ جاتا ہے۔ جس تجلی نے چلا ڈالا کوہ طور کو، وہ تجلی ہم شے رگ میں لیے بیٹھے ہیں۔
तू शाह इश्क है, तेरा पलड़ा भारी। मैं फकीर इश्क हूँ, मेरा तन भी खाली, मेरा मन भी खाली। बेकार है आस पास ढूंढ या फिर दूर तलक देख, दिल में गर नहीं है खुदा तो चाहे दूर तलक देख। इल्म और हिकमत का जिन्हें शौक हो, आए ना इधर, कूचा इश्क में कुछ भी नहीं हैरत के सिवा। लिख लिख फतवे ला मेरे ते, मैं फिर भी घुंघरू पावांगी, जे सजदे विच ना मिलिया ते मैं नच के यार मनावांगी। मुद्दतों गूंजे तेरा इश्क तो फिर अंदर से कोई सच्चल, कोई वारिस, कोई बाहु निकले। तो ही तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था। तो का है एक फरेब है मंजिल का हर ख्याल, सच पूछिए तो सारा सफर वापसी का है। मरना मरना हर कोई आखे, मैं भी आखा मरना, जिस मरने विच यार नहीं राजी, उस मरने दा की करना। यूं ही तो नहीं इश्क में सरमस्त हुआ मैं, एक रूह मेरी रूह में तहलील हुई है। इश्क को खुदी के राहियों पर फतवे हजार, मंजिलें उनकी क्या जाने दुनिया के तलबगार। ऐसे तलाश यार में गुम हो गया हूं मैं, आऊंगा अब नजर किसी अहले नजर को मैं। वो मर्ज़े इश्क ही क्या जिसमें जल्द शिफा मिले, कौन मांगे खुशियों की दुआ जिसको दर्द में खुदा मिले। जे इश्क करना गुनाह ए लोगो, मैं इश्क कीता मैनू मार दियो, मेरे तन दे टुकड़े टुकड़े करके मेरे यार दे उतों वार दियो। सारा आलम हू का है, झगड़ा मैं और तू का है। गिरते हैं सजदों में हम अपनी ही हसरतों की खातिर इकबाल, अगर गिरते सिर्फ इश्क खुदा में तो कोई हसरत अधूरी ना रहती। शोहरत का शौक कहाँ, मैं तो बस शाम होना चाहता हूं। आशिक हूं तेरा, तेरे इश्क में नीलाम होना चाहता हूं। इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। कोई शाम मुझ में कयाम कर मेरे रंग रूप को निखार दे, जो गुजर गई सो गुजर गई, मेरी बाकी उम्र संवार दे। हर सांस रूहानी तौर पर दोबारा जन्म लेने का एक मौका है, लेकिन एक नई जिंदगी में दोबारा जन्म लेने के लिए आपको मरने से पहले मरना होगा। अगर आप दूसरों का दिल तोड़ते रहते हैं तो आप जो भी मजहबी फरीज़ा अंजाम देते हैं उसका कोई फायदा नहीं। हम यकीन रखते हैं कि खुदा हमें ऊपर से देखता है, लेकिन हकीकत में वो हमें अंदर से देखता है। ना एहसान का एक कतरा और ना ही बदी का एक जरा
بے بدل رہے گا۔ جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اسے خاموشی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ 100 سال کی تعلیم خدا کے ساتھ گزارے گئے ایک لمحے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ الفاظ دل سے نکلیں تو دل میں داخل ہوتے ہیں، لیکن زبان سے نکلیں تو کانوں سے آگے نہیں بڑھتے۔ اصل غلاظت باہر نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں ہے۔ ہم تمام داغ پانی سے دھو سکتے ہیں، صرف ایک ہی چیز جسے ہم دور نہیں کر سکتے وہ ہے رنجش اور برے ارادوں کو جو ہمارے دلوں سے چپکی ہوئی ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں، مشرق، مغرب، شمال یا جنوب، اسے اپنے اندر کا سفر سمجھیں۔ جو اپنے اندر سفر کرتا ہے وہ دنیا کا سفر کرتا ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کرنا بے معنی ہے کہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ صرف اپنے پہلے قدم کے بارے میں سوچیں، باقی کا راستہ خود آئے گا۔ پرامن وہ ہے جو کم یا زیادہ ہونے کی فکر نہ کرے۔ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کو منافقت میں لوگوں کے ساتھ رہنا ہوگا تاکہ وہ آپ کے ساتھ خوش رہیں۔ سچے رہنما شیشے کی طرح شفاف ہوتے ہیں۔ انہوں نے خدا کے نور کو اپنے آپ میں سے گزرنے دیا۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے مشقت ضروری ہے۔ جس طرح مٹی کو مضبوط بننے کے لیے شدید گرمی سے گزرنا پڑتا ہے، اس طرح محبت صرف درد میں ہی مکمل ہو سکتی ہے۔ ہم تضادات کے ساتھ ہی سیکھ سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اندر کے وفادار کو مشکوک سے ملنا چاہیے، شک کرنے والوں کو مومنوں سے ملنا چاہیے۔ انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے اور بالغ ہوتا ہے جب وہ اپنے تضادات کو قبول کرتا ہے۔ اگر آپ کی توہین کی جاتی ہے، اگر آپ پر الزام لگایا جاتا ہے، اگر وہ آپ کے بارے میں گپ شپ کرتے ہیں تو کچھ برا نہ کہیں۔ وہ نہ بنو جو بے شرمی کو دیکھے، بلکہ اسے درست کرنے والے بنو۔ اگر آپ دوسروں سے عزت کی امید رکھتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو عزت دیں۔ آپ دوسروں سے وہ توقع نہیں رکھ سکتے جو آپ خود کو نہیں دیتے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اہل بصیرت کے سامنے خاموشی تمہارے لیے مفید ہے، اس لیے حکم آیا ہے کہ خاموش رہو۔ دنیا میں عام بے آرامی اس لیے ہے، روح کو آخرت کے متعلقہ آرام کا احساس ہوتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، جب مرید پر شیخ کے بارے وسوسے آئیں تو وہ سمجھ لے کہ اس کے دین پر تباہی کے آثار نمودار ہو گئے ہیں۔ حقیقی صوفی وہ ہوتا ہے جو باطنی صفائی کا طالب ہو، نہ وہ کہ جس نے صوفیوں جیسا لباس پہنا ہو۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا، دنیا کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے
غافل کر دے۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ روپیہ خرچ کرنا سخی کے لیے مناسب ہے، لیکن عاشق کی سخاوت اپنی جان سپرد کر دینا ہے۔ اگر تو خدا کے لیے روٹی دے گا تو تجھے روٹی ملے گی، اور اگر تو خدا کے لیے جان دے گا تو تجھے نئی جان دی جائے گی۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں، رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ خاموشی خدا کی زبان ہے، باقی سب نامکمل ترجمہ ہے۔ پیار تو انسان ہی ہے، درد سہنا بھی انسان ہی ہے۔ درد سہنے کے باوجود پیار کرنا روح ہے۔ جتنے اس دنیا میں انسان ہے اتنے اللہ تک جانے کے راستے ہیں۔ آدمی کا وجود عشق سے ہی کمال تک پہنچتا ہے، اور اگر تو یہ کمال نہیں رکھتا تو کمال حد سے زیادہ نقصان ہے۔ لوگ عشق مجازی میں شہوت کی طرف دھیان کر کے اپنے عشق کے پر کو، جو حقیقت تک پرواز کا سبب بن سکتا تھا، برباد کر بیٹھتے ہیں۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، جس جسم میں اللہ کے نور کا چھڑکاؤ نہیں ہے، وہ اولیاء کے جسم کی صحبت کو برداشت نہیں کرتا، ان سے نفرت کرتا ہے۔ خوشی خالص اور صاف پانی کی طرح ہے، جہاں جہاں یہ بہتا ہے حیرت انگیز طور پر شاندار شگوفے کھلتے ہیں۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، ساری دنیا کے درختوں کے قلم بن جائیں اور سمندروں کی سیاہی، پھر بھی انسان اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتا۔ اے اللہ پاک، اس دن کی ذلت سے بچانا جب تو پکارے، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو بس سفر کا حصہ ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خالق سے دل لگاؤ، مخلوق تو وفا کے لائق نہیں۔ دل ایک پیالی کی طرح ہے، جتنا اللہ کی محبت سے بھرو گے، دنیا کی محبت کی گنجائش اتنی ہی کم ہوگی۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے۔
اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور دیکھو اللہ کے رنگ سے اچھا اور کوئی رنگ نہیں۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے اب ہمیشہ ہمارا حصہ رہیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، برا چاہنے والوں کو بتاؤ، عزتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے اور شیطانی خواہشات اس پر غالب نہیں پا سکتی۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے اسے مانگا جائے۔ یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ تو کہانی ہی کے پردے میں بھلی لگتی ہے زندگی، تیری حقیقت نہیں دیکھی جاتی۔ روح مٹی سے یا مٹی روح سے تنگ ہے، دونوں کے بیچ شاید سکون و امن کی جنگ ہے۔ کنارے پر تیرنے والی لاش کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آیا بوجھ جسم کا نہیں سانسوں کا تھا۔ تھک گیا ہوں تیری نوکری سے اے زندگی، مناسب ہوگا تو میرا حساب کر دے۔ زندگی ہم سے تیرے ناز اٹھائے نہیں گئے، سانس لینے کی فقط رسم ادا کرتے ہیں۔ ہم پہ اترے ہیں حوصلے کمال کے، لوگ منتظر ہی رہے ہمارے زوال کے۔ سفر زندگی کا بہت ہی حسین ہے، سب کو کسی نہ کسی کی تلاش ہے۔ کسی کے پاس منزل ہے تو راہ نہیں، اور کسی کے پاس راہ ہے تو منزل ہی نہیں۔ آہستہ چل اے زندگی، کئی قرض چکانا باقی ہے، کچھ درد مٹانا باقی ہے، کچھ فرض نبھانا باقی ہے۔ ہم سے نہیں ہوتی ٹوٹے تعلق میں بحالیاں، ہم بدل جانے والوں کو مردہ تصور کرتے ہیں۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ یہ ذات تماشا بن چکی ہے، دنیا کے میلے سے تھک چکی ہے۔ اس دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا ہے، برسوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ گیا ہے۔
ہے کھوج فرشتوں کو کہ کیا ساتھ ہے لایا، اور فکر عزیزوں کو ہے کیا چھوڑ گیا ہے۔ چلو کچھ دنوں کے لیے دنیا چھوڑ دیتے ہیں فراز، سنا ہے لوگ بہت یاد کرتے ہیں چلے جانے کے بعد۔ کوئی خوشیوں کی چاہ میں روئے تو کوئی دکھوں کی پناہ میں روئے۔ عجیب سلسلہ ہے یہ زندگی کا، کوئی بھروسے کے لیے روئے اور کوئی بھروسہ کر کے روئے۔ مقدر کی زنجیروں سے بندھے ہیں ہم، بے بس لوگ عمر گزار دیتے ہیں مجھے کے انتظار میں۔ افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا۔ 2 گز ہی سہی مگر یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھے زمیندار تو کیا۔ آتے جاتے پل یہ کہتے ہیں ہمارے کان میں، کوچ کا اعلان ہونے کو ہے تیاری رکھو۔ پروں کو کاٹ دیا ہے اڑان سے پہلے، یہ خوف ہجر ہے شوق وصال تھوڑی ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے۔ لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔